جناب زینب کے سلسلے میں یہ پروگرام زینب جو شام و کوفہ میں اسلام کا وقار، زینب جو ننگ سر بھی رہی دین کی پردہ دار، زینب جو اپنے خطبوں میں حیدر کی ذوالفقار، زینب جو ایک فرد مگر کل کا اعتبار، جو ظالموں میں عدل کی پہچان بن گئی، رحلے وفا پہ صبر کا قرآن بن گئی، زینب یقین و عزم کی تحریک ارتقا، زینب شہ ہدا کا حشم دین کی بقا، زینب جلال و روب میں حیدر کا آئینہ، زینب حسین بن کے رہی باد کربلا، کوفے میں ورثہ دار شہ لافتہ بنی، مشکل کشا کی بیٹی تھی مشکل کشا بنی، زینب امین مقصد خیر الانام ہے، خطبوں میں اپنے باپ کی قائم مقام ہے، دوش فضا پا آج بھی اس کا پیام ہے، شانوں پا اس کے لکھا ہوا فتح شام ہے، زینب سبیل ضبط عزائم کا نور ہے، عباس نامدار کے پرچم کا نور ہے، وہ دختر بطول وہ جانے شہ انام، وہ حریت کی تیغ ہے وہ صبر کا پیام، پیاسوں کے انقلاب کی وہ قائد و امام، قدموں پر اس کے سجدہ کرے لفظ احترام، ٹھوکر سے جس نے فرق یزیدی کچل دیا، تقریر کی تو سارا زمانہ بدل دیا، تقریر کی تو سارا زمانہ بدل دیا۔ میں ان مسدس کے ان مصروں کے سائے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسی شخصیت سے گزارش کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے اردو ادب ہی نہیں بلکہ کربلائی ادب پر بھی بہت کام کیا۔ محترمہ کامنا پرساد صاحبہ ہمارے درمیان ہیں، جناب زینب کا پروگرام ہے، پہلی ہی تقریر بھی خاتون کی ہی ہونی چاہیے، اس سے تعلق سے میں محترمہ کامنا پرساد صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ بنت علی میں اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ محترمہ کامنا پرساد صاحبہ بے حد ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ سوامی کتنی دور تئے لاگا پریمی بان، اٹھی لہر فرات سے اور پہنچی ہندوستان، بھومی رام اور کرشن کی کربل کا سندیس، آنسو تمہرے سوگ کے اور گنگا جمنی دیس۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ادیب، معزز ادیب، اور آپ لوگوں کو دیکھ نہیں سکتے، یہ چشمہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور صوفیانہ فکر کے امین جناب مظفر علی، جناب ناصر علی، پروفیسر نیر جلال پوری صاحب، سریکانت نامدیو صاحب، ڈاکٹر ایم ولی صاحب، مولانا قرار مولوی صاحب، اور صاحب عالم صاحب، جی بھائی کمال حیدر اور حسنارہ ٹرسٹ کے سارے ممبران، اور آپ سب عقیدت مندان امام حسین ابن علی و حضرت زینب بنت علی دوستوں، دنیا کے مختلف ملکوں، مذہبوں اور تہذیبوں سے آنے والی آوازیں اس بات کی گواہ ہیں کہ کربلا کا پیغام کسی ایک قوم، ایک مذہب یا ایک دور تک محدود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساحل فرات سے اٹھنے والی صدائے حق دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچی
اور انسان کی ضمیر اس کے اخلاقی انتخابات کی رہنمائی کا ایک زندہ سرچشمہ بن گئی۔ کربلا کا سانحہ اپنے دامن میں انگنت قربانیوں اور بے مثال کرداروں کو سمیٹے ہوئے ہے، جن میں دو عظیم ہستیاں انسانیت کا سرمایہ ہیں۔ کتاب عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب، 10 محرم 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی۔ میدان کربلا موجودہ عراق میں دریائے فرات کا کنارہ۔ حضرت امام حسین نے اپنے جانثار ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ سامنے تھی یزید کی کثیر فوج، جس نے امن کے حسینی پیغام کو ٹھکرا کر کربلا کی تپتی ریت پر ظلم، قتل و غارت گری کی ایک دردناک داستان تحریر کر دی۔ امام حسین کسی ایک مذہب، فرقے یا قوم کے نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ہیں جو حق، انصاف اور اصولوں کی پاسداری کرتا ہے۔ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ امام حسین نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی اصل فتح اپنے اصولوں پر قائم رہنے میں ہے۔ یزید کی بیعت سے انکار کر کے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ حق اور باطل کے درمیان سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام حسین انسانیت کے رہنما بھی ہیں اور دین کے محافظ بھی۔ حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں۔ نہ کی یزید کی بیعت، کٹا دیا سر کو، اسی سبب سے وہ بنیاد لا الہ بھی ہیں۔ میدان کربلا میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی شہادت دے کر حضرت امام حسین نے حق، انصاف اور اخلاقی بلندی کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس تاریخ کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا فرض حضرت زینب نے بخوبی ادا کیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کے بعد بے یار و مددگار اہل بیت کو قید کر لیا گیا، لیکن نہایت مشکل حالات اور مخالف ہواؤں کے باوجود حق کے چراغ روشن رہے اور اس کا صحرا حضرت زینب کے سر ہے۔ ان کی فصاحت، استقامت اور حق بیانی کی بدولت سانحہ کربلا ہم تک پہنچا۔ انہوں نے اپنے خطبوں سے دنیا کو ہلا کر چھوڑا، سوئے ہوئے ذہنوں کو جگا کر چھوڑا۔ حضرت زینب کی دنیا لٹ چکی تھی، ان کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ شہیدان کربلا کی لاشیں بے گور و کفن مقتل میں پڑی تھیں اور اسیران کربلا کو اپنے عزیزوں کا ماتم کرنے کا موقع تک نہ دیا گیا۔ قتل عام کے بعد شہیدان کربلا نے سر نیزوں پر تھے اور یزید کے حکم سے اسیران کربلا، جن میں اہل بیت کی خواتین بھی شامل تھیں، گنجان آبادیوں سے گزارے گئے۔ کربلا سے کوفہ ہوتے ہوئے شام تک کا یہ سفر پہلے سفر سے بالکل مختلف تھا۔ مکہ سے کربلا کے سفر میں اہل بیت کی نگہبانی خود امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی کر رہے تھے، لیکن اب جس قافلے کی قیادت
حضرت زینب کر رہی تھیں اس میں جلے ہوئے خیموں سے نکلی بے ردا بیوہ عورتیں تھیں جن کی گود اجڑ چکی تھی۔ اس سخت آزمائش نے ان کی ہمت اور حوصلے کو اور بھی پختہ کر دیا۔ تو زینب وہ جس پہ منزلت ہاشمی رہی، زینب وہ شمع حق جو ہوا میں تھمی رہی، زینب ستم کی جس پہ نہ کوئی کمی رہی، زینب جہاد راہ خدا میں جمی رہی۔ حاکم کوفہ اور پھر یزید کے دربار میں غیر ملکی سفیروں اور بھرے مجمع کے سامنے حضرت زینب نے جس جرأت، وقار اور بے باکی کے ساتھ یزید کو خطاب کیا، وہ فاطمہ زہرا اور مولا علی کی بیٹی کا ہی حق تھا۔ گونگی ہے بہت شام میں زینب تیری آواز، تقریر علی کرتے ہیں سب کو یہ گماں ہے۔ 1400 برس پہلے حضرت زینب نے ہمت، قیادت اور اخلاقی بلندی کی ایسی مثال قائم کی جو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، کربلا میں حضرت حر بن یزید ریاحی کا کردار باطل کے خلاف احتجاج کی ایک منفرد مثال ہے۔ ابتدا میں وہ اس لشکر کا حصہ تھے جسے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جیسے ہی ان پر یہ حقیقت واضح ہوئی، انہوں نے توبہ کی، حق کی صف میں آ کھڑے ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ میر انیس ان کی شان میں کچھ یوں رقم تراز ہیں: بخدا فارس میدان تحبر تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک طینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا۔ حضرت حر کا کردار صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے درس عمل ہے۔ بیدار ضمیر کے لیے واپسی اور اصلاح کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ احتجاج کا یہی جذبہ اردو ادب کی ترقی پسند تحریک یا پروٹیسٹ پوئٹری کی بھی روح ہے۔ جنگوں کی تاریخ میں بہت سی بے رحمیاں درج ہیں، لیکن اہل بیت کے اس پیاسے قافلے جس میں معصوم بچے بھی شامل تھے پر فرات کا پانی روک دینا ایک ایسا گناہ تھا جس کے سامنے انسانیت تا قیامت شرمسار رہے گی۔ دوستو، کربلا کا واقعہ صرف پیاس کا واقعہ نہیں تھا۔ تشنگی عروج پر تھی، مگر غیرت اور خودداری کا جذبہ اس سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ سر کٹانا منظور تھا، لیکن بیعت باطل کے آگے سر جھکا کر پانی حاصل کر لینا منظور نہ تھا۔ پیاسوں نے ہوٹھ نہ رکھے موج فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست تھی۔ اور جب پیاس حق کی ہو تو پانی بھی انسان کے کردار کا محتاج ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں: Not only the thirsty seek the water, not only the thirsty seek the water as well seeks the thirsty۔ اسیروں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، تڑپتا رہ گیا پیاسا تھا پانی۔ کربلا صدیوں سے انسانیت کی رہنمائی کرتا آیا ہے اور حق و انصاف کی راہ پر ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ربندر ناتھ ٹیگور، نیلسن منڈیلا اور دنیا کی کئی عظیم ہستیوں نے امام حسین کے کردار اور کربلا سے اپنی جدوجہد کے لیے تحریک حاصل کی۔ اور اینٹوین بارہ نے حضرت امام حسین کو کانشینس آف ریلیجنز کہا ہے۔
کربلا کا پیغام ہندوستان کی روح اور اس کی سناتن مانویہ پرمپرا سے ہم آہنگ ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا and I quote, I learned from Hussain how to be oppressed yet victorious. اور گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور نے فرمایا امام حسین is the leader of humanity. تو ستیہ اور اہنسا کی اس دھرتی نے امام حسین کے پیغام حق کو، جسے حضرت زینب نے اپنے خطبوں اور استقامت کے ذریعے ہم تک پہنچایا، کھلے دل سے اپنا لیا اور اپنی مشترکہ تہذیب کا حصہ بنا لیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ امام حسین کی قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو انیائے اور ظلم کے خلاف لڑنے کا ساہس رکھتے ہیں۔ انکوٹ۔ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ تو دوستو، بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور حضرت زینب کی مجالس، جلوس، محرم کی تمام روایتیں اور ہماری مذہبی اور تہذیبی زندگی کا اہم حصہ ہیں اور ان کا سلسلہ ہر حال میں جاری رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغام کربلا اور اس کے اصل مقاصد کو ریسرچ اور کنٹمپریری ریلیونس اور دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ ہماری نئی نسل صرف جذبات نہیں بلکہ حقائق اور دلیلوں سے بھی مطمئن ہونا چاہتی ہے۔ اس طرح کربلا کا پیغام کی رسائی صرف ان کے دلوں تک نہیں بلکہ ان کے ذہنوں تک ہوگی اور ان کے کردار کو ایک اخلاقی سمت بھی عطا کرے گی۔ In a world marked by growing unrest, violence and uncertainty, the message of Karbala has the power to shape character, inspire peace and offer a moral compass۔ بھائی کمال حیدر، حسنارہ ٹرسٹ کے تمام ممبران، ڈاکٹر ولی صاحب اس سالانہ پروگرام کے ذریعے پیغام کربلا کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرنے کی ایک قابل تعریف خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کربلا کا پیغام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حق کی باطل پر، نیکی کی بدی پر، خیر کی شر پر، اچھائی کی برائی پر، سچائی کی جھوٹ پر اور اہنسا کی ہنسا پر ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو کربلا نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مظلوم صاحب کردار ہوتا ہے اور ظالم کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ ظالم مٹ جاتا ہے، مظلوم زندہ رہتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ تاریخ نے بار بار اس حقیقت کی تصدیق کی ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہر مشکل وقت، ہر آزمائش کی گھڑی میں کربلا کا پیغام انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ حق اور انصاف کا راستہ آسان تو نہیں ہوتا، لیکن اصل فتح اسی کی ہوتی ہے جو اس کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ایسے میں بہترین سہارا ہے کربلا جب سامنے کسی کے کوئی راستہ نہ ہو۔ پیغام کربلا انسان کو امید، استقامت اور حق پر قائم رہنے کی تقویت بخشتا ہے۔ جب حالات مایوس کرنے لگیں اور سامنے کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب پیغام کربلا یہ یقین دلاتا ہے کہ حق اور انصاف کی راہ پر اٹھایا گیا کوئی قدم کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اسی لیے جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کی انکار کی طرح۔
شکریہ شکریہ.